وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان ودعا بدعوتہم الی یوم الدین۔ فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الحجاج والعمار وفد اللہ ان دعوہ اجابہم وان استغفروہ غفر لہم۔ صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ میں سب سے پہلے بارگاہ خداوندی میں حمد و ثنا، شکر اور شکرانہ پیش کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی نے عمرے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالی نے زیارت مدینہ منورہ کی سعادت سے بہرور فرمایا۔ نیا سال 1447 1447 یعنی نئے سال میں محرم کے مہینے میں مولا تعالی نے اپنے بارگاہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضری کی سعادت عطا فرمائی، اور ابھی واپسی کے بعد زیادہ دن نہیں گزرے ہیں۔ دعا فرمائیے کہ اللہ تبارک و تعالی اس عبادت کو قبول و مقبول فرمائے، اور اس خوشی کے موقع پر اپنے تاثرات، تجربات، احساسات اور جو اپڈیٹ ہیں اور میسیج ہیں اس کو پہنچانا بھی ضروری ہے۔ تو آگے بڑھنے سے پہلے میں بارگاہ خداوندی میں یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی اخلاص نیت عطا فرمائے، بدنیتی اور بے نیتی سے اللہ محفوظ فرمائے، اور جتنی اہم ترین عبادت کی اللہ نے توفیق اور سعادت عطا فرمائی، اللہ اپنے اسی شائن شان اس کو قبول فرمائے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک آیت کریمہ میں نے پڑھی ہے سورہ بقرہ کی۔ اللہ نے فرمایا کہ تم حج اور عمرے کو مکمل کرو اللہ کے لیے۔ اور دوسری ایک حدیث مبارکہ میں نے پڑھی جس میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ حج کرنے والے، عمرہ کرنے والے اللہ کے مہمان ہیں، اگر وہ دعا کریں تو اللہ ان کی دعا قبول فرمائیں، اور اگر وہ مغفرت مانگیں تو اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ تو وہ عمل جو اللہ کے لیے ہو اور وہ سفر جس کا میزبان اللہ ہو، تو اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس کی برکتیں بھی بڑی گہری ہیں۔ تو بہرحال ہمارے ساتھیوں کے لیے میری دعا ہے کہ مولا تعالی آپ کو، ہم کو، ہماری نسلوں کو حرمین شریفین کے مسافر بنائے، حرمین شریفین کی بار بار حاضری اور حج اور عمرے کو بار بار کرنے اور قبول فرمائے۔ ہمارے یہ جو تاثرات کا پروگرام ہے، میں نے اپنے تاثرات، اپنے تجربات اور اپنی جو فیلنگز ہیں اور جو اپڈیٹ نالج ہے میں نے اس کو نوٹ کیا ہے۔ الحمدللہ کتابی صورت میں بھی وہ آ رہا ہے، اور جو ہمارا سفر رحمان کے مہمان کا جو سفر نامہ ہے، اور الحمدللہ پوری دنیا میں اس کو جو ہے لوگوں نے بڑا پسند کیا ہے، اسی کو میں نے اپڈیٹ کیا اور کر رہا ہوں الحمدللہ۔ اور اس سفر کا سفر نامہ جو ہے سفر میں ہی مکمل ہوا کہ ہمارا یہاں حیدرآباد سے مکہ جدہ کا جو سفر ہے وہ تقریباً 8-10 گھنٹے کا سفر ہے۔ پھر جدہ سے جو ہے مکہ مکرمہ 3 گھنٹوں کا سفر ہے۔ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ 6 سے 8 گھنٹوں کا سفر ہے۔
پھر مدینے سے جدہ یہ 8 گھنٹوں کا سفر، پھر پلین، تو یہ کل ملا کے تقریباً 40 گھنٹے کے قریب، یعنی 2 دن کے قریب سفر میں گزرے۔ تو میں نے سفر نامہ بھی جو ہے سفر میں مکمل کر دیا ہے تقریباً۔ اور الحمدللہ میں مستقل لیپ ٹاپ کیری کرتا ہوں، تو وہ ساری چیزیں اپڈیٹ ہو جاتی ہیں۔ تو وہ ساری چیزیں الحمدللہ اپڈیٹ ہوئی ہیں، اور اس ریکارڈنگ کے ذریعے سے لوگوں تک پہنچ بھی جائیں گی۔ اور یہ مبارک ہمارا جو سفر ہے، اس کی برکتیں، اس کے انوار، اس کی تجلیاں، تو ہم محسوس کرتے ہیں۔ صرف یہ دیکھیے کہ ہم یہاں ہیں تو ہماری روزی یہاں ہے، ہماری روزی روٹی اللہ نے مکے میں پہنچا دی، اللہ نے ہماری روزی روٹی مدینے میں پہنچا دی۔ اور جیسا کہ میں نے شروع میں کہا تھا کہ ہمارے دوستوں میں ایک ساتھی نے بڑے مذاق سے مجھ سے کہا کہ آصف بھائی آپ بڑے گرم وقت میں جا رہے ہیں آپ، یعنی بالکل گرمی کے پیک اور گرمی کے سخت گرمی کا زمانہ ہے، 44 سیلسیس گرمی ہے، ایسے وقت میں آپ عمرے کے لیے جا رہے ہیں، یعنی گرم وقت ہے، کھجوروں کے پکنے کا وقت ہے، یعنی گرمی اتنی ہوتی ہے تو کھجور پکتے ہیں، آپ ایسے وقت جا رہے ہیں۔ تو ان کے بولنے کا مقصد ہمدردی تھی، لیکن گرمی کے اس وقت میں اللہ نے پہنچا کر نئے نئے وہاں کھجور اللہ نے ہم کو کھلائے۔ تو ہوتا ہے نا کہ آپ جس وقت جاتے ہیں وہاں کی وہ چیز ملتی ہے۔ تو اللہ نے مکہ اور مدینہ اس وقت پہنچایا جب کھجور کے پک کے آنے کا وقت ہے۔ تو مارکیٹ میں کچا پکا کے نام سے جو کھجور آئی ہے، اتنی ٹیسٹی، اتنی ذائقے دار، اتنی مزیدار کہ آپ کھائیے تو آپ کے ہاتھ جو ہے آپ چاٹ لیں کہ اللہ نے ویسی کھجوریں کھلائیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے پہنچایا ہے۔ تو اب میرے جو تاثرات ہیں وہ میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ تو اس سے پہلے کہ میں اپنی بات رکھوں کہ اس سفر کے اندر دیکھیے، سفر کے لیے اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی فاصلے کو سمیٹ دے، اللہم حوّن علینا السفر وطوی عنا بعد، کہ سفر آسان ہو، فاصلے سمٹ جائیں، بہترین ساتھی ملے۔ تو میرے لیے خوشی کی بات ہے کہ اس قافلے میں میرے لیے اللہ نے جو ہے بڑے نیک، بڑے اچھے اور بڑے خوش مزاج ساتھیوں کو اللہ نے عطا فرمایا، جن میں سے میرے خاص الخاص میرے دوست ہیں، مخلص، بڑے قابل ڈاکٹر شیخ سلیم صاحب، جن کے ساتھ الحمدللہ فلسطین کا سفر ہوا ہے، اور یہ تیسرا عمرہ ہے۔ 2017 کے عمرے میں بھی وہ ساتھ رہے، 2023 میں، اور اب۔ تو ایسے ساتھی جب ساتھ ہوتے ہیں تو تکلیف اور مشقت جو ہے وہ کم سے کم ہوتی ہے، ان کی محبتیں ملتی ہیں۔ اور وہیں پر اس سفر میں میرے خاص شاگرد حافظ یونس صاحب مدن پلی بھی رہے، ماشاءاللہ بڑے نیک، بڑے دیندار، بڑا خوش مزاج نوجوان ہیں۔ اور وہیں پر ایک نابینا حافظ صاحب تھے جن کی آنکھیں نہیں تھیں، لیکن ان کے یقین اور ان کی وہ شوق اور ذوق نے ہمارے اندر کیفیتیں پیدا کی کہ بینا تو آنکھ والے تو کعبے کو دیکھتے ہیں، آنکھ والے تو حاضری اور حضوری کو محسوس کرتے ہیں، ایک نابینا کس طریقے سے کعبے کی تجلیات کو محسوس کر رہا ہے، ایک نابینا شخص کس طریقے سے حاضری کو محسوس کر رہا ہے۔ یہ ہمارے لیے بڑے ایمان اور یقین کو اضافہ کرنے والی بات تھی اس سفر میں۔ اور مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ حافظ یونس صاحب، حافظ منصور صاحب بنارس، جو ہمارے ساتھ یہاں جڑے ہیں، کہ نابینا ہیں لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ان کو حافظ قرآن بنایا، اور اس سفر میں ہمارے وہ ساتھ رہے۔ تو ان کی وجہ سے ہماری اس سفر میں نورانیت اور روحانیت اور ایک ایسا تجربہ اللہ نے فرمایا جو شاید بہت کم لوگوں کو حاصل ہوگا۔ اور وہیں پر ایک نوجوان جو دینی مزاج کے، دینی خدمت گزار، جو مسجد کے صدر رہے، جناب شاہ جہاں بھائی، یہ ہم لوگ روم میٹ تھے، باقی گروپ تو تھا ہی۔ تو میں چاہوں گا کہ 5 5 منٹ میں پہلے ہمارے ان ساتھیوں کو ہم لوگ سن لیں۔ تو میں سب سے پہلے ہمارے خوش نصیب حافظ منصور صاحب بنارسی کو دعوت دیتا ہوں کہ حافظ منصور صاحب بنارس اپنے جو ہے تاثرات کا اظہار کرے۔ حافظ منصور صاحب۔
जी मंसूर साहब आए हैं ना? जी म्यूट हैं तो अनम्यूट करके आप बताएं। जी जी हाफिज यूनुस साहब आप शुरू कीजिए। हाफिज मंसूर साहब को हम लोग फॉलो अप करेंगे जी। अस्सलामु अलैकुम वालेकुम वरहमतुल्लाहि अस्सलाम वबरकातुहू। रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा व सलामुन अला इबादिही अल्लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बाद। अल्लाह तबारक व तआला का बहुत ही बड़ा करम और एहसान बंदे पर हुआ। इस सफ़र के अंदर सफ़र शुरू होने से पहले ही कुछ चीज़ें ऐसी हुई कि मैं अब तक भी हैरान और परेशान हूँ। उसमें सबसे पहली जो चीज़ थी वो हमारे हजरत मुफ्ती साहब क़िबला दामत बरकातहुमुल आलिया की तरफ से जब ये इत्तिला मिली कि हजरत उम्रे को जाने वाले हैं, और हजरत ने जब पूछा कि कौन कौन तैयार हैं, तो बंदे ने भी हामी भर ली। हालांकि एक तरफ से डर भी था कि मैं जा सकूंगा या नहीं जा सकूंगा, लेकिन ना कहेंगे अल्लाह की तरफ से क्या फैसला होगा मालूम नहीं। कहीं अल्लाह तबारक ताला मेरे ना को कबूल कर ले और फिर कभी दोबारा मौका ना मिले, ऐसा डर होकर मैंने कहा कि मैं ज़रूर आपके साथ तैयार हो जाऊंगा। लिहाजा मैं बोला और भूल भी गया। और फिर मुझे यहाँ से मैसूर का एक सफ़र था फैमिली के साथ, तो वहाँ चला गया था। तो मैसूर के सफ़र में हजरत का फ़ोन आया कि तुमने कहा था कि तुम मेरे साथ उम्रे पर आओगे, लिहाजा तुम अपना पासपोर्ट फ़ोटो डाल दो। अब मैं क्या जवाब दूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। हालांकि कोई ज़ाहिरी असबाब उस वक़्त में मेरे पास नहीं थे, सिर्फ पासपोर्ट के अलावा कोई चीज़ ज़ाहिरी असबाब यानी खुसूसन पैसा तो बिल्कुल भी नहीं था। अब मैं डरा हुआ सहमा हुआ हजरत से बार बार यही कह रहा था कि कितना पैसा होगा, क्या होगा। आखिरकार हजरत ने कहा कि अल्लाह ताला इंतज़ाम कर देगा। और मैंने अल्लाह पर भरोसा करते हुए हजरत को फ़ोटो डाल दिया। उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसा निज़ाम चलाया और मैं हक्का बक्का रह गया कि 80,000 रुपये जो वहाँ पर बनने थे, देने थे, वो सारा का सारा निज़ाम अल्लाह तबारक व तआला ने अपने गैब से इंतज़ाम कर दिया। और अल्हम्दुलिल्लाह 1 रुपया भी कर्जा लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ी और सारा निज़ाम सारा इंतज़ाम हो गया। और इसी तरीके से जब इस सफ़र में हम लोग हजरत के साथ निकले और वहाँ पर पहुँचे, तो हाफिज़ मंसूर साहब से पहली मुलाकात जब हुई और मुझे बताया गया कि ये भी हमारे सफ़र में साथ में हैं, तो मैं ताज्जुब में पड़ा हुआ था कि ये आदमी हमारे साथ सफ़र में आएंगे तो कैसे इनके साथ हम लोग रह सकेंगे, कैसे ये सारा 15 दिन का वक्फा हम गुजार सकेंगे। इस तरह से ये था, एक बेचैनी थी। लेकिन वहाँ जाने के बाद ऐसे मुखलिस साथी और खुसूसन हमारे जैसे हमारे शेख सलीम साहब, वो तो बहुत ही मुखलिस साथी थे और हर एक की खिदमत करना, हर एक के साथ हमदर्दी से पेश आना, हर एक का ख्याल रखना। और हमारे मुफ्ती साहब तो अल्लाह अकबर, अल्लाह के वली हैं, जिंदा वली हैं। हजरत को मैं देखकर ताज्जुब में पड़ जाता था कि वहाँ पर भी हजरत हर हमेशा इस बात की फिक्र में लगे हुए हैं कि किस तरह से उम्मत तक दीन का पैगाम पहुंचाया जाए। आप उसको नोट कर रहे हैं, आप उसको किताबों की शक्ल दे रहे हैं और आप उसको उम्मत तक पहुंचाने की फिक्र में है। और दूसरी तरफ आपको ये भी फिक्र है कि हमारे असबाब जो 15 दिन हजरत ना होने की वजह से हिंदुस्तान में चल तो रहे हैं, वो कैसे चल रहे हैं, सारी चीज़ों के ऊपर हजरत की तवज्जो भी है। तो वहाँ पर ये भी तजुर्बा हुआ कि अल्लाह के जो नेक बंदे हैं वो दुनिया के अंदर हर हमेशा आखिरत की फिक्र में लगे रहते हैं और आखिरत के लिए वो तैयारी करते रहते हैं। उनका काम दुनिया के अंदर लगे होने के बावजूद आखिरत को तैयार करना, आखिरत को बनाना, वही उनका काम होता है। ये तजुर्बा भी हुआ। और जब उसके बाद हम मक्का मुकरमा पहुंचे, तो अल्हम्दुलिल्लाह पहली नज़र जब मक्कतुल मुकरमा पर पहुंची तो पूरी दुनिया को भूल जाते हैं। ये हम नातों में सुनते हैं और बयानों में सुनते हैं और हम बयान भी करते हैं, लेकिन हकीकत जब वहां पर जाकर पहुंचकर आंखों से अल्लाह के घर को देखा तो वाकईतन पूरी दुनिया को हम भूल गए। और फिर वहां पर जब पहला उम्रा हो गया, उम्रा होने के बाद हम लोग वापस आए और एक 3-4 उम्रे के बाद मेरे साथ एक और ऐसी चीज़ पेश आई कि वो भी मैं यहाँ पर बयान करना चाहता हूँ कि किडनी स्टोन का दर्द आ गया मेरे को।
حالانکہ وہ درد مجھے ہندوستان میں بھی تھا جانے سے پہلے، اور اس کا علاج بھی میں تھوڑا بہت کر کے گیا تھا، لیکن میں سوچا نہیں تھا کہ وہاں جانے کے بعد مجھے واپس ایسا ہو سکتا. میں یہ سوچ رہا تھا کہ انشاءاللہ پورا عمرہ ختم ہونے کے بعد واپس اس کا علاج کریں گے، لیکن عمرے کے 4 عمرے ہوئے تھے، درد آ گیا. اب وہ درد جو تھا وہ حقیقت میں اللہ کی طرف سے علاج تھا. اب زمزم کا پانی میں بار بار یہ نیت سے کہ یا اللہ یہ تکلیف میرے سے ختم ہو جائے. تو الحمدللہ مکہ سے جب ہم واپس مکہ سے جب ہم مدینہ پہنچے، مدینہ منورہ کے اندر فجر کی نماز کے بعد مسجد قباء کو پہنچا تھا میں، تو وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس درد کو بھی ختم کر دیا، جو اسٹون تھا وہ بھی باہر آ گیا، وہ تکلیف ختم ہو گئی. تو الحمدللہ ایک دل کے اندر ایک یہ پیدا ہوا کہ ڈاکٹر نے یہ کہا تھا کہ پتھر نکل ہی نہیں سکتا، اس کو آپریشن ہی کرنا پڑے گا، آپریشن کے علاوہ دوسرا کوئی آپشن نہیں ہے آپ کے پاس، آپ کو آپریشن ہی کرنا پڑے گا. لیکن الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسا کہ اس پانی کے اندر، زمزم کے پانی کے اندر شفا رکھی ہے، اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اس پانی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پتھر کو، جو پتھر ڈاکٹر بول رہے ہیں، سائنس بول رہی ہے، ٹیکنالوجی بول رہی ہے کہ وہ بغیر آپریشن کے نہیں نکل سکتا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت سے اس پتھر کو باہر نکال دیا. ایسی بہت ساری چیزیں دیکھیں، اور خصوصاً بہت ساری دعائیں قبول ہوئی. اور جب مدینہ منورہ پہنچے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس روزے پر پہنچے، تو دارالسلام باب السلام جو دروازہ ہے، وہاں سے جب داخل ہو رہے تھے تو دل کے اندر ایک خیال آ رہا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب ہم پہنچ رہے ہیں، کیا منہ لے کر پہنچیں گے. زندگی بھر کے گناہ ہمارے سامنے تھے، زندگی بھر کے پاپ ہمارے سامنے تھے کہ ہم دن بھر رات بھر اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے خلاف کرتے ہیں. نہ سونا ہمارا سنت کے مطابق ہوتا ہے، نہ اٹھنا بیٹھنا ہمارا سنت کے مطابق ہوتا ہے، نہ کھانا پینا ہمارا سنت کے مطابق ہوتا ہے، ہماری ہر چیز سنت کے خلاف ہوتی ہے، اور ہم نہ امت کو صحیح دین کا پیغام پہنچا سکتے ہیں. ایسے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہم کیسے پہنچے؟ ایک شرم سی محسوس ہوتی رہتی تھی. جب بھی ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پر حاضری دیتے تو بعض مرتبہ چہرے کو جھکا بھی لیتے کہ ہم چہرہ اٹھا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہونے کے قابل نہیں ہیں. البتہ وہاں سے جب واپسی ہو رہی تھی، دونوں جگہ پر مکہ ہو یا مدینہ ہو، تو واپسی میں دل کھینچا جا رہا تھا کہ اللہ ہم کو واپس مت بھیج، تو یہیں پر رکھ دے، یہیں پر کچھ انتظام کر دے، ہم یہیں پر رہ جائیں، اس کا تو کوئی انتظام کر دے. بار بار یہی دل سے دعا نکل رہی تھی، یا اللہ مکے میں ہی روک لے، مکے میں ہی کوئی انتظام کر لے. اور جب مدینے سے نکل رہے تھے، یا اللہ یہاں پر مجھے کوئی کام دلوا دے، یہاں پر مجھے مسجد کے اندر کوئی کام مل جائے کہ میں جھاڑو پوچھا کر کے یہیں پر رہ جاؤں، کچھ نہ کچھ انتظام کر کے تو مدینے کے اندر ہی رکھ لے، اے اللہ اس کو چھوڑ کر میں نہیں جا سکتا. اس طرح سے ایک دائیا پیدا ہو رہا تھا. الحمدللہ یہ سفر بہت ہی کامیاب سفر تھا، کیونکہ اس سے پہلے بھی میں عمرہ کیا ہوں، لیکن اس سفر سے اس سفر کے اندر بہت زیادہ مجھے یہ احساس ہوا کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی محبت مل رہی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت مل رہی ہے، اور اس میں اضافہ ہو رہا ہے. اس کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ میرے ساتھ میں جو ساتھی تھے وہ سارے کے سارے مخلص ساتھی تھے. جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ جو آدمی جن لوگوں کے ساتھ میں اٹھتا بیٹھتا ہے وہی چیز انسان کے اندر پیدا ہو جاتی ہے. تو اصل میں حقیقت میں یہ چیز پیدا ہوئی اس وجہ سے کہ ہمارے جو 4 ساتھی تھے وہ 4 ساتھی بڑے مخلص ساتھی تھے. خصوصاً ہمارے استادی محترمی و مکرمی حضرت مولانا مفتی آصف الدین صاحب دامت برکاتہم العالیہ، یہ بہت ہی شفقت والے، مہربانی والے. میں میں تو بہت ہی ناکارہ آدمی تھا، ہمیشہ ساتھیوں کو چھوڑ کر چلا جاتا تھا. ہمارے مدن پلی کے ساتھی بھی مل گئے تھے تو ان کے ساتھ بھی چلا جاتا تھا، لیکن کبھی حضرت روک ٹوک نہیں کرتے تھے. حضرت ہمیشہ شفقت کے ساتھ، محبت کے ساتھ کہتے تھے کہ تم جاؤ، تم آرام سے جا کر ساتھیوں کے ساتھ رہو. اس طرح سے حضرت ہمیشہ یہ کرتے تھے. الحمدللہ یہ سفر کے اندر اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن 5 منٹ کا جو وقت تھا وہ میرا ختم ہو گیا. لہذا میں حضرت سے بھی بہت خوشی کا اظہار کرتا ہوں کہ آپ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو ذریعہ بنا کر مجھے عمرہ کرنے کا موقع عنایت کیا. میں آپ کا بھی شکر گزار ہوں، اللہ تبارک تعالیٰ کا بھی شکر گزار ہوں. اور اسی طریقے سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے اس سفر کو قبول فرمائے، اور اللہ تبارک تعالیٰ یہ سفر کو آخری سفر نہ کرتے ہوئے بار بار ہمیں اللہ تبارک تعالیٰ وہاں پر بلائے، اور اللہ تعالیٰ حج مقبول اور مبرور بھی نصیب فرمائے، اور ہمارے تمام ساتھیوں کو بھی اللہ تبارک تعالیٰ اس چیز کی توفیق عطا فرمائے. آمین. آمین ثم آمین. اور حافظ یونس صاحب کی جو چیز میں نے وہاں دیکھی اور مجھے خوشی ہوئی کہ لوگوں کو صحیح عمرہ کرانے کی فکر
لوگوں کو اپنے علم سے فائدہ پہنچانے کی فکر، تو یہ بڑا اچھا جذبہ میں نے آپ میں دیکھا، اور بڑی خوشی ہوتی کہ آپ اس جذبے کو لے کر جو ہے کام کر رہے ہیں، تو الحمدللہ۔ اس کے بعد میں ہمارے ڈاکٹر ہمارے حافظ منصور صاحب اگر تشریف لائے ہیں تو وہ اپنے تاثرات کا اظہار کریں گے۔ حافظ منصور صاحب آئے کیا؟ نہیں آئے؟ چلیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ ہمارے ساتھیوں کے لیے خاص طور پر اس سفر سے متعلق جو چیزیں آپ کے علم میں، آپ کے نالج میں اضافے کا ذریعہ ہیں، انشاءاللہ العزیز وہ آپ کے سامنے آئیں گی۔ اور جیسا کہ ابھی میرے دوست حافظ یونس صاحب نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم کو بلایا جبکہ اسباب جو ہے کچھ نہیں تھے، حالات جیسے آپ نے کہا، تو میرے پاس بھی جو ہے جنوری میں یہ ارادہ تھا، وہ حادثہ ہو گیا تو جنوری کا پلان جو ہے وہ کینسل ہو گیا۔ تو اسی وقت سے ڈاکٹر شیخ سلیم صاحب اور میں بڑے فکر مند تھے کہ ایک ارادہ ہمارا ہوا، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے منظور نہیں فرمایا، منظوری نہیں آئی تھی۔ لیکن اب اس سفر میں یہ ارادہ تھا کہ اہلیہ بھی ساتھ ہوگی، اور پاسپورٹ بھی میں نے دے دیا تھا، اہلیہ کا بھی، میرا بھی پاسپورٹ تقریباً 2 مہینے پہلے۔ لیکن دن جیسے جیسے قریب آ رہے تو حالات اتنے خلاف ہوتے جا رہے ہیں کہ بلکہ میرا چلنا بھی مشکل ہو گیا، کہ میں چاہ رہا ہوں کہ جانا، لیکن حالات کہ اہلیہ کی طبیعت خراب ہے، ان کے لیے میڈیکل معاملہ ہو گیا، پھر ان کو ان کا ٹریٹمنٹ شروع ہو گیا، بلکہ عمرے کے لیے ویزے کے لیے اپلائی کرنا تھا تو 3 دن پہلے، یعنی جو چہارشنبے کو ہمارا پاسپورٹ ویزا اسٹامپنگ کے لیے جا رہا تھا، تو میں نے فون کر کے بولا کہ بھئی میری اہلیہ کا پاسپورٹ آپ روک لیجئے۔ تو حالات ایسے بالکل ناگفتہ بھی، یعنی ناقابل بیان تھے، کہ مجھے ڈر ہو رہا تھا کہ جنوری کا جیسے سفر ناکام ہو گیا، نہ جا سکے، تو پھر اس جولائی میں بھی جا سکیں گے یا نہیں جا سکیں گے۔ اور جب میں حرم شریف پہنچا تب تک مجھے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ میں ایئرپورٹ بھی پہنچا تو بھی مجھے عجیب کیفیت تھی کہ یہ کیسا یہ سفر ہو رہا ہے۔ تو کہتے ہیں نا کہ بندہ اپنی سوچ ہے لیکن اللہ کے فیصلے ہیں، کہ اللہ تبارک و تعالی نے ایسے وقت میں، کہ جب کہ حالات جو ہے ایسے ہیں کہ بندہ قدم اٹھا رہا ہے لیکن اللہ کے بلاوے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی نے ایک بار پھر اپنے دربار میں بلایا، اپنی بارگاہ میں حاضری اور وہاں سجدے کی توفیق عطا فرمائی۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمارا یہ دنیا کا جو سیٹ اپ ہے، ہمارے جو دنیا کی زندگی ہے، اس کے اندر سے ہم کو نکلنا ہے، اور خاص طور پر ہمارے خواتین کے لیے، کہ خواتین کے لیے اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ مرد حضرات تو جو ہے وہ جہاد میں جاتے ہیں، ان کو جہاد کا اجر و ثواب ملتا ہے، مرد حضرات جو ہے وہ باجماعت نماز پڑھتے ہیں، ان پر باجماعت نماز فرض ہے، کہ مرد حضرات جو ہے وہ عیادت کے لیے جاتے ہیں، مرد حضرات جنازے میں شریک ہوتے ہیں، تو لیڈیز خواتین کو جو ہے یہ مواقع نہیں ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ جہاد کن الحج والعمرہ، کہ تمہارا جہاد حج اور عمرہ ہے۔ یقین جانیے کہ اس گئے گزرے زمانے میں آپ یوں کہہ لیجئے کہ اتنی مفاد پرستی، اتنی خود غرضی، اتنی دنیا داری اور اتنا اسلام کے نام پر دھوکہ دہی ہو رہی ہے، ایسے وقت میں حج اور عمرہ الحمدللہ ثم الحمدللہ دینداری اس کے اندر باقی ہے۔
روحانیت باقی ہے، خدا پرستی باقی ہے، اللہ کے رسول سے عشق و محبت باقی ہے۔ آپ یقین جانیے کہ ایک انسان اتنا غلط ہے کہ وہ اسلام کی غلط ترجمانی کر رہا ہے، لیکن وہ جب عمرے اور حج کے لیے جاتا ہے تو وہ بالکل کھرا بن جاتا ہے، امانت دار بن جاتا ہے، دیانت دار بن جاتا ہے، صاف گو بن جاتا ہے۔ تو سب سے پہلی بات تو ہمارے لیے یہی ہے کہ بالکل یہ سفر کھرا سفر ہے، یہ سفر جو ہے دینداری کا سفر ہے، یہ سفر یقین کا سفر ہے، یہ سفر ایمان کا سفر ہے، یہ سفر اسلام کا سفر ہے، یہ سفر بندے کا رب سے تعلق اور یہ اس کے جو ہے اس کے رشتے کو مضبوط کرنے کا سفر ہے۔ تو اگر ہم کو یہ چیز مل رہی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کی فکر ہم کو ہونی چاہیے، اس کی کوشش ہم کو کرنی چاہیے۔ پہلی چیز تو یہ، اور دوسری چیز جو اس سفر میں اللہ تبارک و تعالی نے دکھائی کہ بالکل حج کے مکمل ہونے کے 1 مہینے کے بعد، یعنی 40 دن کے بعد، ذی الحجہ کی 10 تاریخ کو حج مکمل ہوا، اس کے 1 مہینہ 10 محرم، 1 مہینہ مکمل ہوا، 20 محرم کو ہم لوگ عمرے کے لیے روانہ ہوئے، یعنی 40 دن کا بیچ میں فرق ہے حج کے بعد۔ اور جبکہ ہمارا اور آپ کا تجربہ ہے کہ حاجیوں کا جو سیزن ہوتا ہے حج کا، وہ حج سے بیفور 40 ڈیز اور حج کے بعد 40 ڈیز، بیفور 40 ڈیز حج، آفٹر حج 40 ڈیز۔ تو اس طریقے سے کہ حج کا سیزن مکمل ہوا اس وقت اللہ نے ہم کو وہاں پہنچایا۔ تو یہ بات پہلی مرتبہ میری نوٹس میں آئی کہ یہ تجربہ، یہ مشاہدہ رہا کہ حرمین شریفین مکہ مکرمہ میں اور مدینہ منورہ میں کہ جو عبادتوں کی یکسوئی اور آسانی اور سہولت اور کم سے کم رش کا معاملہ ہے، وہ یہ دنوں کا ہے کہ محرم کا مہینہ ہے تو وہاں پر بالکل رش کم تھا۔ لیکن جو ہمارے ساتھی ہیں جو پہلی مرتبہ عمرے کے لیے آئے تو وہ لوگ کہہ رہے تھے بھائی اتنی بھیڑ ہے، ارے اتنا رش ہے، مقام ابراہیم کے پاس اتنا رش ہے، حجر اسود کے پاس اتنا رش ہے۔ میں ان سے بولا بھی بھائی آپ حج نہیں کیے، آپ کو یہ رش، یہ جو ہے بھیڑ لگ رہی ہے، ورنہ تو صحیح بات یہ ہے کہ حج کے 10% بھی، حج کے 10% بھی رش نہیں ہے، 10% بھی نہیں ہے۔ آپ اس کا جو ہے اس سے تجربہ کریے کہ 40 لاکھ، 30 لاکھ حج میں حاجی ہوتے ہیں، 3 لاکھ لوگ بھی میں سمجھتا ہوں نہیں ہوں گے۔ اور اس کا آپ یہ بھی تجربہ کر سکتے ہیں کہ طواف جو گراؤنڈ فلور پہ ہے، جو آج کل احرام باندھ کے وہاں اجازت دی جا رہی، تو وہاں پر آپ جو نارمل طواف کرتے ہیں، آج جو حضرات نے گھڑی دیکھ کر طواف کیا ہوگا ان کو اندازہ ہے کہ ایک طواف گراؤنڈ فلور پر احرام باندھ کر 35 سے 40 بلکہ 45 منٹ، پون گھنٹے میں ایک طواف یعنی 7 چکر مکمل ہوتے ہیں۔ یہ جو رش کم تھا اس کا نتیجہ کیا تھا؟ یہ جو رش کم ہونے کا نتیجہ یہ تھا کہ ہمارے جو ساتھی ہم لوگوں نے طواف کیا تو اس کے اندر جیسا کہ ابھی ہمارے یونس بھائی نے کہا کہ ایک ایک چیز کو ہم لوگ نوٹ کرتے تھے تاکہ لوگوں کو بھی اس کے بارے میں بتائے۔ یقین جانیے کہ ہم نے گراؤنڈ فلور سے طواف کیا تو 20 منٹ سے 25 منٹ کے درمیان طواف مکمل ہو گئے۔ تو یہ چیز اب تک کے میرے پورے سفر کے کسی سفر میں اتنا کم تعداد میں نے نہیں دیکھی، اتنا کم وقت کہ 20 سے 25 منٹ کے درمیان 7 چکر طواف کے مکمل ہو رہے ہیں۔ تو اتنا کم رش، اور کہاں سے ہم نے طواف کیا؟ مقام ابراہیم اور کعبۃ اللہ کے درمیان جو جو جگہ ہے، بلکہ بعض چکر تو ایسے ہمارے ہوئے کہ حتیم کی دیوار کو ہاتھ لگاتے ہوئے ہم لوگ چلتے تھے۔ تو اتنی کم رش، اور دھوپ کے وقت آپ چلے جائیے، جیسے دن میں ہے 10 بجے سے لے کے 4 بجے تک کا وقت، اس کے اندر تو اور رش کم ہے۔ تو یہ بات خاص طور پر میں نے مکے میں اور مدینہ منورہ میں نوٹ کی
کہ لوگ اس وقت جو ہے وہ پیچھے ہٹ رہے ہیں. ہمارے پاس ہم لوگوں نے سیزن بنایا ہوا ربیع الاول کو، ہم نے سیزن بنایا ہوا ہے شب قدر کو، ہم نے سیزن بنایا ہوا ہے شب معراج، شب برات، لیکن یہ جو سکون سے کہ آدمی یکسوئی کے ساتھ عبادت کرے، کم سے کم وقت میں زیادہ عبادت ہو، تو یہ وقت مجھے محسوس ہوا کہ الحمدللہ یہ بہت بہترین وقت ہے کہ زیادہ سے زیادہ طواف کیا جا سکتا ہے، زیادہ سے زیادہ عمرے کیے جا سکتے ہیں. یہ جو کم سے کم وقت میں زیادہ طواف کرنے کا جو موقع ملا ہے، اس کی ایک وجہ اور بھی ہے کہ عام طور پر ہمارا جو ایشیا ہے، ہمارا جو یہ ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، سری لنکا، برما، یہ جو اور پھر ہمارے جو مسلمان اس ملکوں سے نکل کے دوسرے کنٹریز میں گئے ہیں، ان کے یہاں عام طور پر سفر کے مہینے میں یہ جو ہے ابھی ذہنیت اتنی صاف نہیں ہوئی ہے. تو ہمارے پاس جو اس کا فائدہ ہے کہ آپ جائیں گے تو رش کم سے کم ہے، زیادہ سے زیادہ عبادت کا وقت مل سکتا ہے. ہمارے ساتھ میں حافظ منصور صاحب بھی تھے، تو یہ مجھ سے پوچھتے تھے کہ مفتی صاحب یہ مسئلہ ہے کیا کریں. تو میں کہتا دیکھیے مفتی ہیں تو اس کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ اس کو شرعی اعتبار سے دھوکہ بھی مت دیجیے، آپ جو ہے اس کا فائدہ بھی اٹھائیے. تو میں نے اس کا ایک طریقہ بتایا کہ عام طور پر ہمارے جو عمرے کا سفر ہوتا ہے، جو حضرات عمرے کے لیے جاتے ہیں، وہ زیادہ سے زیادہ 1 2 3 عمرے کرتے ہیں. ہمارے یہ جو ساتھی ہیں ماشاءاللہ 7 دن میں ہم نے 8 عمرے کیے گروپ کے ساتھ، اور کچھ ساتھیوں کے 9 بھی عمرے ہوئے ہیں. تو آپ اندازہ لگائیے کہ 7 دن میں 9 اور 8 عمرے کرنا کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ ایک آدمی جو ہے. اور منیمم آپ اپنی بلڈنگ سے نکلیے، آپ اپنی بلڈنگ سے نکل کر اگر احرام باندھ کر آپ نکلے ہیں تو مسجد عائشہ جانے میں آدھا گھنٹہ لگتا ہے. ٹیکسی بک کریں گے، کار بک کریں گے، کار والے سے بات کریں گے، جانے میں آدھا گھنٹہ لگے گا. مسجد عائشہ میں آپ نماز پڑھیں گے، وضو کریں گے، وہاں آدھا گھنٹہ لگے گا. مسجد عائشہ سے واپس حرم شریف آئیں گے، آدھا گھنٹہ لگے گا، 1.5 گھنٹہ. پھر آپ طواف کا آدھا گھنٹہ رکھیے، 2 گھنٹے، اور سعی کے 1 گھنٹہ آپ رکھیے. تو کل ملا کر نارمل حالت میں 3 گھنٹے عمرے کے ہوتے ہیں. اور 3 گھنٹے بھی کیسے؟ پوری طریقے سے آپ کو ایکٹیو رہنا ہے، آپ کو چلنا ہے. تو یہ جو 3 گھنٹے آپ مستقل ایکٹیو ہیں، عمرے کر رہے ہیں، تو یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. اور نمازوں کے اوقات آ جاتے تھے، ہمارے ساتھی ہیں پوچھ لیں کہ عصر کی نماز کے وقت آ گیا، بعض دفعہ ہم لوگ چلے گئے تو ہم لوگ نماز نہیں پڑھتے تھے، عصر کی نماز فرض پڑھتے تھے، کیونکہ مسئلے کے اعتبار سے عصر کے بعد نماز نہیں پڑھنا ہے. تو یہ 7 دن کے وقفے میں 9 عمرے کرنا، اور اس کے ذریعے کئی کئی طواف ہم نے کیے. ہمارے حافظ منصور صاحب مجھ سے پوچھتے تھے مفتی صاحب یہ کیا مسئلہ ہے؟ تو میں ان سے کہتا دیکھیے ان کو بھی آپ دھوکہ نہیں دے رہے کہ آپ غلط نہیں کر رہے ہیں. آپ احرام باندھ کے گئے ہیں، آپ عمرے میں ہیں، آپ حرم شریف ڈائریکٹ جانے کے بجائے مسجد عائشہ چلے جائیں، آپ احرام باندھ کے جائیں، حرم شریف آ جائیں، اور دن بھر آپ طواف کرتے رہیں. مسئلہ کیا ہے کہ طواف کے امیڈیٹ سعی کرنا ضروری نہیں ہے، بیچ میں گیپ ہو سکتا ہے، 1 2 طواف، 2 طواف، 3 طواف. تو اس طریقے سے آپ کا عمل بھی صحیح ہو جائے گا، اور ساتھ میں جو ہے آپ کو عبادت کا موقع بھی مل جائے گا. تو الحمدللہ ہمارے ان ساتھیوں نے، اور جو ہمارے جو ساتھی آپ کے اپنے اطراف میں جا رہے ہیں ان سے آپ بتائیے. دیکھیے واکنگ تو اتنی ضروری ہے کہ عبادت تو آپ کریں گے، لیکن پہلے چلنا پڑے گا، پھر عبادت کریں گے. ابھی کیا ہو گیا، حرم شریف، مسجد حرام جو آپ تصویر دیکھتے ہیں، اس کے ایک طرف ہے باب عبدالعزیز گیٹ کے پاس کنسٹرکشن چل رہا ہے. تو ان لوگوں نے جو ہے اس کے رائٹ سائڈ کا جتنا حصہ ہے اس کو بلاک کر دیا ہے. گیٹ نمبر 79 کو ان لوگوں نے کھلا رکھا ہے. اب گیٹ نمبر 79 سے لے کر جو لیفٹ کا ایریا ہے، وہ جو ایکسپینشن، جو اس کی توسیع ہوئی ہے، وہ تقریباً 2 کلومیٹر کی ایریے کی توسیع ہوئی ہے، جس کو آپ کہتے ہیں جبل عمر کا ایریا.
यानी क्लॉक टावर के आप पास खड़े रहें, क्लॉक टावर को आपकी पीठ हो, तो जो लेफ्ट साइड का आपका एरिया होता है वो 2 किलोमीटर की तरफ बढ़ गया। तो उस तरफ से जो लोग आ रहे हैं, जो मस्जिद आयशा जाने वाला रास्ता है, वहां से 2 किलोमीटर पहले हरम शरीफ शुरू हो रहा है। और इस तरफ यहाँ जो जिसको कहते हैं कबूतर खाना है, जहाँ इब्राहिम अल खलील रोड है, तो उस रोड के तरफ भी तकरीबन 1 से 1.5 किलोमीटर का जो है वो तौसी कर दी गई है। और तीसरा हिस्सा बच जाता है सफा मरवा की तरफ। तो सफा मरवा की तरफ जो जन्नतुल माला है, तो जन्नतुल माला के पास एक बड़ा गेट, जैसे अब्दुल अजीज गेट है ना, वैसा बड़ा गेट इन लोगों ने 2 किलोमीटर के बाद रख दिया है अब वहां पे। अब वहां से कंस्ट्रक्शन चलते हुए आ रहा है। तो आप यूं समझ लीजिए कि आप काबतुल्ला पहुंचना चाहते हैं तो उसके हुदूद अब 2 किलोमीटर से शुरू हो रहे हैं। अब ऐसी हालत में हमारी जो बड़ी उम्र के लोग हैं, जो अभी कहें जो 1/4 किलोमीटर आधा किलोमीटर नहीं चलते, अपने मोहल्ले की मस्जिद जो है पैदल नहीं जा सकते, तो अब ऐसी सूरत में उनको 2 किलोमीटर पैदल चलाकर फिर तवाफ के लिए आधा घंटा तवाफ करवाना, फिर उसके बाद सही करवाना कोई मामूली बात नहीं है। तो इसलिए ये समझ लें। अच्छा, एक चीज और भी हुई कि यहां हमने देखा कि जो वक्त हमारा बच गया, मैंने जैसे अभी आपसे अर्ज किया कि तवाफ 20 से 25 मिनट में मुकम्मल हो रहा है, 7 चक्कर। सही हमारी मुकम्मल होती थी 45 से 1 घंटे के दरमियान। लेकिन मसला ये हो गया कि चूंकि सीजन दो हैं ये लोगों के पास, एक सीजन होता है हज का और दूसरा सीजन होता है रमजान का। तो अब ये 2 सीजन भी ये कंप्लीट हो गए। तो अब इनके पास 24 आवर्स काम होता है, 24 घंटे हरम शरीफ में काम हो रहा। आप अंदाजा लगाइए कि हजरे असवद के जो कॉर्नर है, ग्रीन लाइट जहां लगी हुई है ग्राउंड फ्लोर पे, वहां पर सीमेंट और रेती और कंक्रीट मिलाकर वहां पर कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा। आप समझिए, उनके लिए कोई मामूली बात, उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं, उनके लिए तो बिल्कुल नॉर्मल बात है कि 3 लाख 4 लाख लोग, कोई बड़ा इशू नहीं है। लेकिन मसला क्या हो गया, अब कंस्ट्रक्शन जब चल रहा है तो ये लोग डायरेक्ट आने वाले रास्ते को घुमा दे रहे हैं। अब जैसे मसलन मैं आपको बताता हूं कि आपकी बिल्डिंग है इब्राहिम अल खलील रोड पे, आप जो स्ट्रेट अगर जाएंगे तो 1 किलोमीटर में आप काबतुल्ला पहुंच जाएंगे। अब इन लोगों ने इसको क्या किया कि वहां से जाने वाले रास्ते को लेफ्ट में डाइवर्ट कर दिया, क्लॉक टावर के लेफ्ट साइड में। अब वहां से 1/4 किलोमीटर ये लोग घुमाएंगे, फिर उसके बाद 1/4 किलोमीटर यू शेप में आपको लेकर आएंगे। तो इस तरीके से आपका जो 1 किलोमीटर का रास्ता है ये हो जाएगा 1.5 किलोमीटर। मेरे खुसर मोहतरम को मैंने एक बात यही कही थी फोन पे कि पहले सही जो होती थी वो 7 चक्कर की होती थी। अब लोगों को बताना पड़ेगा कि सही जो है 9 चक्कर की हो रही। वो कैसे कि आपका तवाफ मुकम्मल होता है तो आप हजर असवद के जो कॉर्नर है राइट साइड में ग्रीन, वहां से आप राइट की तरफ हो जाते हैं। लेकिन वहां से जब आप निकलते हैं तो ये लोग आपको लेकर कहाँ जा रहे हैं, बिल्कुल सेकंड फ्लोर पे ऊपर, जो एक्सकलेटर है उसके जरिए से ऊपर चढ़ा दे रहे हैं सेकंड फ्लोर पे। तो आप चलते 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 बिल्कुल सफा के करीब होके फिर वापस आ रहे हैं सही की तरफ, मरवा मरवा की तरफ चले जा रहे हैं। मरवा से फिर वापस आपको आना है, उल्टे पांव आपको आना है सफा की तरफ। तो ये एक चक्कर आपकी एक बढ़ गई। दूसरी ये कि अब जब आप बाहर निकलने जाएंगे ना, तो पहले लोग क्या कहते थे कि जो दरवाजे से आप गए हैं वो दरवाजा याद रखिए, उसी से वापसी होगी। अब बिल्कुल नहीं है। और पहले हम कहते थे कि हरम के 100 दरवाजे के करीब हैं, लेकिन हम लोगों ने जुमा पढ़ा तो जिस दरवाजे से हम गए थे उस दरवाजे का नंबर था 124। तो अब दरवाजे भी जो है जायद हो गए। तो ये सब चीजें जो एडवांस जो अपडेट हो रही हैं ना, तो अब आप जाएंगे तो एक चक्कर सफा का आपको एडिशनल करना पड़ा है। और वापस निकलने के लिए भी आप अगर अंदर से आना चाहते हैं तो पूरा एक चक्कर आपको, यानी आधा किलोमीटर। तो इस तरीके से इस वक्त में हमारे बाद साथियों को चिड़चिड़ापन हो जाता। वो लोग बोलते हैं, अरे क्या बात है भाई, ये लोग खामखा इधर से उधर फिरा दे रहे, उधर से इधर फिरा दे रहे। और बात तो यही है। अलबत्ता कुछ इंतजामी बातें हैं जहां हमको बर्दाश्त करना है।
اور کچھ چیزیں وہ ہیں جہاں اپڈیٹ کرنے کی ضرورت ہے. جیسے مان لیجیے اب رات کا وقت ہے، عشاء کی نماز ہو گئی، اب عشاء کے بعد جو ہے وہاں سے کوئی آنے جانے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی حادثے کا مسئلہ نہیں ہے. وہاں جو رکاوٹ اور وہاں جو وال لگا دی گئی ہے، وہاں پر جو باؤنڈری لگا دی وہ اٹھائی جا سکتی ہے، اس کو ختم کیا جا سکتا ہے. لیکن وہ اس کو نہیں کر کے کیا کر رہے ہیں، گھما دے رہے ہیں. تو یہ چیزیں خاص طور پر ہمارے ہمارے ساتھیوں کو بتانے کی ضرورت ہے. اور اسی طریقے سے الحمدللہ اس سفر میں جو ہے اللہ نے جو ہے فردن فردن اور نام بہ نام اللہ نے عمرے کرنے، طواف کرنے کی، دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائی. اور اس نیت سے کہ شاید اللہ ان بندوں کی دعاؤں کی طفیل اپنی دعائیں قبول فرمائیں. اللہ کے رسول علیہ السلام نے حضرت عمر سے فرمایا تھا کہ اے عمر، جب حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ میں عمرے کے لیے تشریف لے میں جا رہا ہوں، تو اللہ کے رسول نے فرمایا اے میرے بھائی، آپ اپنی دعاؤں میں مجھے مت بھولیے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی گزارش کرنے کا سبق ہمارے لیے یہی ہے کہ وہاں پہنچنے والا خود اپنے لیے دعا کرے، اپنے اہل و عیال کے لیے دعا کرے، اپنے متعلقین اور متعلقات اور عام مسلمانوں کے لیے دعا کرے. اور وہیں پر خاص طور پر جو تعداد کی کمی تھی، اور اس کا بڑا فائدہ جو ہم نے محسوس کیا، تو ملتزم جو حجر اسود اور کعبے کے درمیان کی جگہ ہے، اللہ نے وہاں 2 مرتبہ موقع عنایت فرمایا، کافی وقت وہاں گزارنے، 15 15 20 منٹ کھڑے ہو کر دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائی. وہاں کی آہوداری بھی سننے کی توفیق عطا فرمائی کہ امت دھڑکتا ہوا دل، تڑپتی ہوئی زبان اور بلکتے ہوئے آنسو اور بے چین دلوں کے ساتھ وہاں پہنچی ہے. اور امت جو ہے چاہتی ہے کہ وہ اپنے مسائل کو اپنے اللہ کی بارگاہ میں پیش کرے، اور اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ قبول فرمائے. ہمارے ساتھ جو حافظ منصور صاحب تھے، ہم لوگ ان کو ساتھ لے کے جاتے تھے، وہ ہمارے ساتھ ہوتے تھے عمرے کے سفر میں، طواف میں، سعی میں، اور بلڈنگ سے ہم لوگ نکلتے تھے تو وہ ہمیشہ ساتھ ہوتے تھے. تو بعض دفعہ مجھے محسوس ہوتا تھا کہ آنکھ کا نہ ہونا بھی نعمت ہے. آنکھ کا ہونا تو نعمت ہے ہی، ہم سمجھتے ہیں کہ آنکھ والے ہیں تو نعمت ہے، آنکھ ہیں تو دنیا دیکھ رہے ہیں، آنکھ ہیں تو کعبے کو دیکھ رہے ہیں، آنکھ ہیں تو اللہ کے رسول، یعنی ہر چیز کو آدمی دیکھتا ہے، اللہ کی نعمت ہے. قرآن میں اللہ نے خود فرمایا الم نجعل لہ عینین. لیکن آنکھ نہ ہونا بھی بعض دفعہ نعمت ہے. وہ کیسے کہ لوگوں کی جو بد تہذیبی، بد سلیقہ اور بے شرمی، غیر اخلاقی حرکتیں ہیں، ان کو دیکھ کر اندازہ ہوتا تھا کہ آنکھ نہ ہونا بھی نعمت ہے. کہ آدمی دیکھ کے خواہ کوڑ رہا ہے، آدمی کو جو ہے کوفت ہو رہی کہ بھئی کیسے ناشائستہ، کیسے بد تہذیب لوگ ہیں. جیسے ہمارے ساتھ بھی واقعات پیش آئے کہ ہم لوگ ایک دن رات میں دیر سے پہنچے ہیں، کہ بلڈنگ پہنچتے پہنچتے رات کے 11 بج گئے. عشاء کے بعد ہم لوگ صحیح کرے، آنے میں جو ہے دیر ہو گئی، 11 بج گئے. تو ہم نے دیکھا کہ کھانے کا وقت جو ہے وہ 10 10:30 تک ہے، وہ ختم ہے. کچھ چیزیں بچی ہوئی ہیں کہ ہم لوگ بیٹھے ہیں، ڈاکٹر صاحب، میں، یونس بھائی، منصور صاحب، شاہجہاں بھائی. تو وہ کھانے کے لیے جب ہم بیٹھے تو ہم نے دیکھا کہ ایک فیملی ہے پوری 4 لوگوں کی. تو ایک نوجوان ہے، اور اس دن ہمیں معلوم ہوا کہ مچھلی بنی تھی. وہ نوجوان جو ہے پلیٹ میں 8 سے 10 مچھلیاں رکھیا ہوا ہے تلی ہوئی. ہمارے ساتھی نے کہا بھی کہ بھئی ہم لوگ ابھی آئے ہیں. تو اس نے کہا نہیں نہیں، میں ابھی ہو کر روم میں جا کے کھاؤں گا. تو معلوم ہوا کہ ہرس اور لالچ ایک آپ ہم لوگوں کو سبق دے رہے ہیں کہ ہم اس قوم کی امت ہیں کہ میدان جنگ میں کہ حلق سے سانس نکل رہی ہے، روح پرواز کر رہی ہے، ویسے وقت میں ہم کہہ رہے ہیں کہ بھئی میرے بھائی کو پانی پلاؤ، میرے بھائی کو پانی پلاؤ. اور ہم ہیں کہ ڈکار لینے تک کھا کے ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ مچھلی لے جا کے ہم روم میں کھائیں گے. ہمارے ساتھی گواہ ہیں کہ ایک صاحب صبح کے ناشتے میں آئے تو صبح جو ہے وہ کھچڑی کھٹا اور ساتھ میں بریڈ اور وہ شہد، اور اسی طریقے سے اور بھی دوسری چیزیں ہوتی تھیں، جام ہوتا تھا. تو ایک صاحب وہ اس کا بوٹل لے کے آ کے اپنے ٹیبل پہ رکھ کے کھا رہے ہیں. تو یہ سب چیزیں کیا ہیں، آدمی کی بولتے ہیں نا کہ اس کے بارے میں پوری ایک حرکت اس کی پوری زندگی کو بتا دیتی ہے کہ کھانا سب کچھ نہیں ہے.
आदमी जो है इस तरीके से अगर करे तो फिर क्या बचेगा। तो ये चीजें देखकर अफसोस होता था और एहसास होता था कि काश कि ये चीजें देखने को ना मिलती। तो इससे ये अंदाजा होता है कि जो तरबियत का काम पिछले 20 साल से अल्लाह तबारक व ताला ले रहे हैं, अल्लाह ने जो मिशन चलाया है, उसकी बहुत ज़रूरत है। कि आदमी की जब तक तरबियत ना हो तो वो अमन की जगह में, सलामती की जगह में, खैर की जगह में पहुंच के भी बेसलामती, बेअमनी और बदतहजीबी का मुजाहरा करता है। और अल्हम्दुलिल्लाह इस सफ़र में बड़े ख़ास तौर पर कुछ शख्सियतों से मुलाकात हुई, जिनमें से हज़रत मुफ्ती उमर शफीक नदवी हैं, जो हज के सब्जेक्ट पर मैं समझता हूं कि अथॉरिटी हैं। अथॉरिटी इस एतबार से हैं कि मुफ्ती हैं। उनके वालिद मोहतरम जिद्दा में किंग अब्दुल अजीज यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं। नदवतुल उलमा लखनऊ से वो पढ़े हैं। और मुझे पता चला हजरत से मुलाकात करने के बाद कि हजरत का जो है वतन ससुराल भी हैदराबाद है। वो लखनऊ के हैं लेकिन ससुराल हैदराबाद है। लेकिन इल्मी एतबार से हज के सब्जेक्ट पर एक अथॉरिटी है कि अल्लाह तबारक व ताला ने उन्हें इल्म के साथ प्रैक्टिकल, क्योंकि वहाँ वो जिद्दा में रहते हैं, तो हज के बारे में जितनी मुझे इत्मीनान होता है, कोई भी ऐसा मामला आता है तो पिछले 8-10 साल से मैं हजरत से इस्तेफादा करता हूँ। तो ये ख़ास सफ़र में मैंने जिद्दा का सफ़र किया, आपसे मुलाकात की। और इस सफ़र में मैंने देखा कि उनसे मुलाकात हुई तो उन्होंने हैदराबाद मेहमान के एतबार से उन्होंने हरीज बनवाया। वो बार बार मुझे बोलते रहे कि भाई आप लीजिए, आप खाइए, आप शुरू कीजिए। मैं देखता कि वो खामोश बैठे हुए हैं, मैं भी खामोश बैठ रहा हूँ। बहुत देर के बाद उन्होंने कहा कि आज जुमेरात का दिन है, मैं पीर और जुमेरात को रोज़ा रख रहता हूँ, तो आप बिला तकल्लुफ लीजिए। तो मुझे बड़ी शर्मिंदगी हुई कि कितना मेहमानों का ये लोग ख्याल करते हैं, किस कदर जो है उनके बारे में। और अल्हम्दुलिल्लाह पूरी किताबें मैंने पेश की, हजरत की किताबें अरबी में हैं, उन्होंने मुझे इनायत फरमाई। और वहीं पर एक और पर्सनालिटी है हज के मौजू पे, जो मक्के में रहते हैं, मैसूर के हैं, डॉक्टर नोमान। ये भी बड़ा स्पेशलिस्ट आदमी है, डॉक्टर है, लेकिन हज के बारे में अथॉरिटी है ये भी बंदा। पिछले 12 साल से वो मक्के में है, लेकिन हज के बारे में एक एक मालूमात इन हजरात को है। तो मैंने इनसे बहुत सारे मेरे मसाइल थे, मैंने इनसे बात की। लेकिन उनसे जो मुलाकात हुई उस वक्त जो है एक बड़ा वाकया पेश आया कि उन्होंने मुझसे कहा था कि अर्राजिही मस्जिद है अजीजिया में, तो वो वहाँ पर कोई प्रोग्राम था। उन्होंने कहा कि आप भी प्रोग्राम में आइए। मैंने कहा कि भाई प्रोग्राम मेरे लिए अहम नहीं है, मुझे आपसे मिलना अहम है। बहरहाल वो असर में प्रोग्राम था, मैं मगरिब में पहुंचा। मैं वहां जब मगरिब की नमाज पढ़ा तो मुझे देखकर मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि मैं मक्के में हूँ। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि मैं हुदूद हरम की मस्जिद में नमाज पढ़ रहा हूँ। ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ कि मस्जिद से निकलते हुए मैंने देखा कि एक इंसान जो शॉर्ट पहना हुआ है, यानी पैंट जो है वो टखनों के करीब तक होता है वो, और बिल्कुल टी शर्ट, मैं चाहता था उसकी फोटो ले लूं। कि ऐसा माहौल, यानी मगरिबियत जो है वो इस कदर अपने जो है पर फैलाई हुई है कि हमको जो है बड़े संजीदगी से अपने ईमान के साथ दूसरों की जो है ईमान की फिक्र करना है। और मक्के मुकर्रमा में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी चीज़ें, कुर्बानी का जो मतबा होता है वहाँ भी मैं अपने तौर पर गया, अल्हम्दुलिल्लाह, ताकि मुझे भी मालूम हो कि हकीकत क्या है, कुर्बानी कैसे होती है, कैसे करना है। काकिया एक कुर्बानी मतबा है, वहाँ मैं बर्मा के ड्राइवर के साथ वहाँ गया, वहाँ जाकर वो सारी चीज़ें मैंने देखी। इसी तरीके से वहाँ के उलमा से, वहाँ के स्कॉलर से अल्हम्दुलिल्लाह मुलाकात हुई। और मक्कतुल मुकर्रमा में ये जो वक्त गुजरा है, जैसा कि अभी हमारे हाफिज यूनुस साहब ने बताया कि ईमान के, यकीन के, इस्लाम के इजाफे का जरिया है। वहाँ जब बंदा पहुँचता है और फिर ये जो सेल्फियों का भरमार चली है उससे अगर अपने आप को रोक कर अल्लाह से लव लगाता है तो फिर उसके जज्बात मचलते हैं। सिर्फ उसकी जबान से अल्फाज नहीं निकलते बल्कि उसकी दुआएं आंसू बनकर टपकती हैं।
اور یہی وہ ادا ہے جو اللہ کو پسند آتی ہے۔ ایک ہمارے رشتے داروں میں ایک نوجوان ہے، وہ تقریباً کئی حج کیے، 8-10 حج کیے۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ بھئی کیا بات ہے، آپ گورنمنٹ ٹیچر ہیں لیکن آپ اتنے حج کیسے کر لیے؟ تو انہوں نے کہا کہ مفتی صاحب مجھے کوئی بات نہیں سمجھ آتی، لیکن یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ میں کبھی بھی طواف کیا تو بغیر روئے نہیں کیا۔ میں جب بھی طواف کرتا ہوں تو میرے آنکھوں سے آنسو ٹپکتے ہیں۔ تو اللہ کو یہ ادا بہت پسند ہے، اور ہمارے بزرگوں نے کہا بھی ہے کہ آنسو کے آنے کا مطلب قبولیت کی علامت ہے۔ تو اس سفر میں مجھے اور آپ کو روحانیت پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ صرف 2 باتیں میں یہاں کہوں گا، کہ ایک تو یہ کہ ہمارے جو ساتھی جا رہے ہیں ان کی جو ہے تربیت اگر ہو جاتی ہے، اگر وہ دینی ماحول میں رہ کر جاتے ہیں تو وہاں کا ماحول تو خود ہے، ان کے اپنے دینی ہونے سے بڑی برکتیں ہوتی ہیں۔ دوسری چیز کہ وہاں صبر ہی صبر ہے، اتنا صبر کہ جاہلیت اور جہالت کی انتہا ہے۔ ہمارے ساتھی موجود ہیں، حافظ یونس صاحب، پوچھئے کہ ہم لوگ ایک دن عشاء کی نماز پڑھے 2 رکعت، تو ایک صاحب پوچھنے لگے بھائی عشاء کون سی نماز پڑھے آپ لوگ؟ ہم بولے بھائی عشاء پڑھے۔ انہوں نے بولے عشاء 4 رکعت ہوتی، 2 رکعت کیسے پڑھے آپ؟ ہم بولے ہم لوگ مسافر ہیں۔ پھر ہم لوگ جب واجب الوتر پڑھے تو وہ بولنے لگے مسافر ہیں، واجب الوتر کہیں کو پڑھ رہے؟ میں سعودی میں 10 سال رہا، میں نہیں دیکھ رہا ہوں یہ نئے نئے کاما کر رہے ہیں آپ۔ میں بولا 10 سال آپ سعودی میں رہے، 10 سال میں مدرسے میں رہا، میں اب بولتا ہوں میں مفتی ہوں، آپ کو بتانے کے لیے بول رہا ہوں کہ مسئلے ہم کو معلوم ہی نہیں ہے، ہم بالکل جاہل ہیں، بالکل لاپتہ ہیں۔ اور حضرات گرامی، اس کے بعد ہم لوگ مدینہ منورہ پہنچے ہیں، 8 دن کا قیام مدینہ منورہ میں رہا۔ اور ہمارے ساتھیوں کو پتا ہے کہ ایک دن ہم نے مکے سے آپ کے ساتھ دعا کی، دوسرے مدینے سے جس دن ہماری دعا ہوئی ہے اس کے رات ہی سے بخار شروع ہو گئی، یعنی جمعہ کی رات تھی، ہفتے کا دن تھا، اتوار کے دن آخری دن تھا، تو بہت تیز۔ اور مکے میں ایک معاملہ، ایک واقعہ پیش آ گیا۔ دیکھیے ہمارے سفر میں ہم نے ڈاکٹر شیخ سلیم صاحب کو امیر سفر طے کیا تھا، اب امیر ہے تو ان کی بات ماننا ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ میرے چپل لے کے اپنے بیگ میں رکھے، اور بیگ جو ہے اپنے کندھے پر لگا لیا، میرے حافظ منصور صاحب کے اور شاہجہاں بھائی کے۔ اب مسئلہ یہ ہو گیا کہ وہ بندہ بچھڑ گیا طواف پہ، اب دھوپ ہے، ظہر کا وقت ہے، ظہر کے بعد، تو اب ہمارا طواف مکمل ہو گیا، صحیح مکمل ہو گئی۔ اس کے بعد ہم لوگ واپس بلڈنگ آ رہے ہیں، یقین جانیے کہ ہم حرم شریف سے نکل کے کچھ قدم ہی نہیں چلے ہوں گے کہ پاؤں میں جو ہے چھالے آ گئے، چھالے پڑ گئے، مجھے چلا نہیں جا سک رہا۔ میں تھوڑی دور جو دکان تھی میں وہاں پہنچا اور فوراً جو ہے چپل میں نے خریدے، لیکن تھوڑی سی دور جو میں چلا ہوں تو یقین جانیے کہ اللہ نے اندازہ کرا دیا کہ صحابہ کرام کی قربانیاں کیا تھیں۔ آج ہم مجبوری میں نہیں چل پا رہے، پاؤں میں جو ہے چھالے پڑ گئے۔ اور اس کے بعد ڈاکٹر شیخ سلیم صاحب 3-4 دن تک روز تو وہ جو میں تیل خریدا پیراشوٹ، وہ میرے پاؤں لگاتے تھے اور کہتے تھے مفتی صاحب میری وجہ سے آپ کو یہ حالات پیش آئے۔ لیکن بات مطلب ہے کہ ہم جو ہے بڑے صبر کا مظاہرہ اور بہت ہی تیاری کا ہم کو مظاہرہ کرنا چاہیے۔ اور مدینہ منورہ کے بارے میں جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ مدینہ منورہ کے بارے میں تو کیا کہیں، بڑا نورانی بڑا ایمانی سفر ہے۔ اور مسجد نبوی میں، مدینہ منورہ میں ہم لوگ باب السلام کے علاقے میں رہے ہیں، باب السلام سے ہم لوگ آتے تھے، اور اتنی کم تعداد تھی کہ اذان ہوتی تھی ہم لوگ نکلتے تھے تو مسجد نبوی میں ہم کو نماز پڑھنے کا موقع مل جاتا تھا۔ اور الحمدللہ مدینہ منورہ میں بھی پڑھنے کا اور پھر سیکھنے کا، علم اور عمل کو صحیح کرنے کا ایک سلسلہ رہا الحمدللہ۔ اور جنت البقیع میں بھی حاضری ہوئی، ریاض الجنہ میں اللہ نے جو ہے بڑی آسانی سے حاضری کی توفیق عطا فرمائی۔ مدینہ منورہ کا ایک ویڈیو میں آپ حضرات کے ساتھ ضرور شیئر کرنا چاہتا ہوں، آپ دیکھیے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ ایک ویڈیو میں کیا، ہمارے ساتھی بتائیں یہ ویڈیو آپ کو نظر آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے؟ میں بھی اس کو وہ کر رہا ہوں، پلے کروں گا۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ
जी वीडियो नजर आ रहा है? जी दिखाई दे रहा मुफ्ती साहब। हाँ, ये जरा वीडियो देखिए, मैं फिर बात करता हूँ। जी, ये जो वीडियो आपने देखा है ये ईतवार के दिन का है, और ईतवार की रात हम लोग मदीने मुनव्वरा से वापस हुए। तो आप इस वीडियो में देखिए कि इतना कम रश है, और मेरी जिंदगी का मैं समझता हूं कि पहला मौका है कि जब अल्लाह के रसूल के रोजे पे मैं हाजिर हुआ, मेरे से आगे सिर्फ एक आदमी है, जबकि हाल और तजुर्बा ये है कि हमको यहाँ की ये सरजमीन के ये नीचे जो कालीन बिछी वो तक का अंदाजा नहीं होता किस रंग की है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मदीने मुनव्वरा में जो कैफियत हैं, जो सफ़र की बरकतें हैं, कि वहाँ पर भी हम मुसाफिर होते हैं लेकिन इमाम साहब के साथ हमारी नमाजें होती हैं। तो मदीने मुनव्वरा में भी मसाइल के बारे में वाकिफियत ज़रूरी है। और मदीने मुनव्वरा में जैसा कि मैंने अर्ज किया, एक सीज़न था खजूरों के पकने का, तो मार्केट जो है बिल्कुल, जो अजवा खजूर 50-60 रियाल में मिलते थे वो 30 रियाल में है। और इस सफ़र के अंदर मैंने महसूस किया, आपसे अर्ज भी किया, कि इल्म का भी इजाफा है, लोगों की बेदीनी का भी एहसास होता है, वहीं पर अपनी जिम्मेदारी का भी एहसास होता है। और इस सफ़र में अल्लाह ने एक बात दिल में खोली, वो ये है कि जैसे हाजियों की तरबियत का ये काम अल्लाह पिछले 20-21 साल से ले रहा है, अब आइंदा इंशाअल्लाह ग्रुप के तौर पर लेकर जाने का अल्लाह ने सीना खोला, कि ये वहाँ मक्के और मदीने की बरकत है कि इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ के काफिले को लेकर जाएंगे इंशाअल्लाह, और काफिले को गाइड करें। तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ ऐसी तरतीब, ये हमारा टूर एंड ट्रैवल्स के तौर पर जो लोग जाते हैं वो नहीं, बल्कि हम काफिले के साथ जाएं, कि उन काफिले की यहाँ से लेकर वापसी तक कदम कदम पर रहनुमाई करें। तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ ये इरादे और ये चीज़ें अल्लाह ने खोली हैं। तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ तो ऐसे वक्त में काफिले को लेकर साथ में जाने कि जब कम से कम रश हो, और वहाँ की एक एक चीज़ उनके इल्म में, उनके अमल में, उनकी मालूमात में इजाफे का जरिया बने। तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ दुआ करिए कि जो इरादे, जो चीज़ें अल्लाह ने वहाँ पर खोली हैं, अल्लाह तबारक व तआला उसको अमली तौर पर करने की तौफीक अता फरमाए। और जो कमी कोताही है, जो गुनाह हुए हैं, अल्लाह अपने रहमत से उसको माफ़ फरमाए। और कोई साथियों को हमारे कोई सवाल हो तो बताएं। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। ये हम लोग यूट्यूब पे एक यूट्यूबर है रियाज मलिक, तो वो बता रहे थे कि मस्जिद नबवी में सेल्लार में भी एक जगह है जहाँ एक छोटा सा म्यूजियम है। तो सहाबा के ज़माने में जो चमड़े पे और हड्डी पे, पत्थर पे जो कुरान शरीफ के आयतें कशीदा थे वो मौजूद है वहाँ पे। क्या देखने का मौका मिला मुफ्ती साहब? जी हाँ हाँ, सही कह रहे हैं आप। ये जो चीज़ें हैं ये बहुत गैर मामूली चीज़ें हैं, कि बल्कि आज जो ये टेक्नोलॉजी आई है ना, जी ये जी। टेक्नोलॉजी कुछ नहीं है उन सहाबा के और तारीख के, हमारे ताबईन, तबे ताबईन। आप, हमको यकीन नहीं आता कि आज के लोग टेक्नोलॉजी नहीं बना सकती वैसे नक्शे बना के हैं। जी एक एक चीज को उन्होंने हाईलाइट किया है, कि मक्के के पहाड़ों को, मक्के के बाजारों को, घरों को
اتنا ایسے بہترین انداز میں کیا ہے کہ آدمی جو ہے بے ساختہ جو ہے سبحان اللہ کہہ دیتا ہے. یہ مسجد نبوی کے نیچے ہے مفتی صاحب؟ مسجد نبوی کے پاس ایک باب مجیدی بول کے ہے، مجیدی جی ڈور، تو وہاں پر ہے، اندر نیچے نہیں، مسجد جی نبوی کے اندر ہی ہے. جی. اور اور یہ ہاں لوگ کہتے ہیں کہ عمرے جانے کے لیے یا حج جانے کے لیے بلاوا وہاں سے آتا ہے اللہ کے مہمانوں کو، تو کیا یہ صحیح ہے مفتی صاحب؟ تیاری تو ہم یہاں سے کرتے ہیں لیکن بلاوا اللہ کے پاس سے آتا ہے یا رسول اللہ بلاتے ہیں؟ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلاتے ہیں. کوئی بھی آپ کا ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ کی چاہت کے بغیر کچھ نہیں ہوتا. تو اب اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام بلا رہے ہیں تو یہ بات تو جو ہے بالکل صحیح نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی چاہت قرآن مجید میں ہے نا، جی وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ، کہ تمہاری چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، جو کچھ چاہنا ہے وہ اللہ کا ہے. جہاں تک بات بلاوے کی ہے تو یہ جو بلاوا ہے وہ تلبیے کا ہے، کہ لبیک جو ہم بولتے ہیں وہ ہاں اصل میں جب ہم لبیک حضرت ابراہیم بولے تھے تو اس کا جواب اگر ہم نے دیا ہے تو پھر وہاں سے جو ہے بندے کو جانا ہے، بندے کو وہاں پہنچنا ہے. تو البتہ یہ جو آپ نے کہا ہے کہ بلاوا آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے، وہی ہے کہ اللہ کے چاہنے سے بندہ وہاں پہنچتا، اپنے سے نہیں پہنچتا، یہ آپ کہہ سکتے ہیں. اور ایک ایسے ایک چیز، شاعر ہاں نعتوں ابھی، میں وغیرہ شاعر بولتے ہیں بلا لو ہاں پھر مجھے نعتوں میں چاہے بس. دیکھیے غلو جو ہے نا، غلو غلو اچھی چیز آپ نے پوچھی. آپ نے تو ابھی سفر میں بھی میں نے دیکھا کہ لوگ غلو کر رہے. جیسے نہر زبیدہ کے بارے میں ہم لوگ زیارت میں گئے تھے تو وہ جو گائیڈ تھا وہ بول رہا تھا کہ نہر زبیدہ وہ مصر سے چل کے آئی ہے. یہ تو غلط ہے، تاریخی جی اعتبار سے غلط ہے. کیوں؟ نہر زبیدہ مینا، عرفات، مزدلفہ، مکہ کو پہنچتی تھی وادی نعمان سے. اس کا ڈسٹینس تھا 26 کلومیٹر. یہ وہاں سے مصر سے نہیں آئی. تو یہ اس طرح ہاں کی چیزیں غلو ہیں. یہ جو چیز ہے اس سے زیادہ آپ بڑا چڑھا کر آپ اس کو پیش کریں تو یہ غلط بات ہو جائے گی. البتہ جی مدینے میں کیا ہے، یہ گیٹ نمبر حضور کے روضے کے قبلے رخ پہ، امام صاحب کے قبلے رخ پہ، اور بائیں طرف جو ہے وہاں پر 2-3 میوزیم ہیں. تو وہ لوگ ایڈوانس ٹیکنالوجی کو یوز کیے ہیں. قرآن مجید کے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے کا قرآن وہاں رکھا ہوا ہے، وہ چیزیں جی. دیکھنے کی ہے. جی چلیے دعا کرتے ہیں. حافظ منصور صاحب تشریف لائے ہیں کیا؟ نہیں آئے؟ چلیے دعا کریں گے. الحمد للہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام. اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتی. اے مولا تعالی حرمین شریفین کے اے مولا مبارک تذکرے کو اے مولا زندگی بھر کا وظیفہ فرما دیجئے. اے مولا قرآن سے، اسلام سے، حرمین شریفین سے اے مولا ہمارے دلوں کو جوڑ دیجئے. اے دلوں کے پھیرنے والے ہمارے دلوں کو پھیر دیجئے. اے اسلام پر، اے مولا اسلام کو آپ نے قبول فرمایا، حرمین شریفین کو آپ نے قبول فرمایا. مولا ہمیں، ہماری نسلوں کو، نسلوں کی نسلوں کو قبول فرما لیجئے. اے مولا کریم دائیں سے بائیں سے، آگے سے پیچھے سے، اوپر سے نیچے سے، ہر طرف سے خیر اور بھلائی عطا فرمائی. ہر طرف سے شر سے حفاظت فرمائیے. اے مولا کریم فلسطینی مسلمانوں کی حفاظت فرمائی، غزہ کے مسلمانوں کی حفاظت فرمائی. اے مولا رفح کے مسلمانوں کی حفاظت فرمائی. اے مولا کریم ہمارے اولاد کو، ہماری نسلوں کو، نسلوں کی نسلوں کو قبول فرما لیجئے. اے مولا کریم اس سفر عمرہ کو ذریعہ فرما کر اے مولا دین، ایمان، اسلام، یقین، توکل، استغنا، اخلاص عطا فرما دیجئے. اے مولا جو دعائیں مانگی ہیں، مانگنے کی آپ نے توفیق عطا فرمائی ہے، مولا اس کو قبول فرما لیجئے. اے مولا بار بار حاضری کی توفیق عطا فرمائی. اے مولا حج و عمرے کی توفیق عطا فرمائی. اے مولا دنیا کے مزے ہم کو معلوم ہیں، اے مولا زبان کے چٹخارے ہم کو معلوم ہیں. اے مولا
چپل کے مزے ہم کو معلوم ہیں، اے مولا ہماری روح کی غذا، اے مولا ہماری ایمان کی غذا، ایمان اور قرآن ہے، نماز ہے، مولا وہ ہمیں عطا فرما دیجیے۔ اے مولا تعالی ایمان کے بعد ضلالت سے، گمراہی سے محفوظ فرما لیجیے۔ اے مولا جب تک زندہ رکھیے صحت و عافیت کے ساتھ زندہ رکھیے۔ اے مولا کریم خاتمہ بالخیر فرما دیجیے۔ اے اللہ خاتمہ بالخیر فرما دیجیے۔ اے مولا خاتمہ بالخیر فرما دیجیے۔ اے مولا دنیا میں عافیت کا، کرم کا، فضل کا، احسان کا معاملہ فرمایا۔ اے مولا مرنے کے بعد بھی فضل و کرم کا معاملہ فرما دیجیے، جنت الفردوس عطا فرما دیجیے، نجات عطا فرما دیجیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت مقدر فرما دیجیے۔ اے مولا تعالی عمرے کی برکتیں ہیں، اے مولا کوئی کسی کے مہمان بنتا ہے تو میزبان اے مولا اپنے شائن شان دیتا ہے، مولا آپ نے خود فرمایا ہے اے مولا عمرے کی برکتیں ہم میں، ہمارے گھر میں، ہمارے اہل و عیال میں، ہمارے پاس پڑوس میں، ہمارے چھوٹوں میں، بڑوں میں، ہمارے اہل و عیال میں، ہمارے بچوں میں، بوڑھوں میں، جوانوں میں، ہمارے بھائی بہنوں میں، اولاد میں، بچے بچیوں میں، بیویوں میں عطا فرما دیجیے، ددیال میں، ننیال میں، سسرال میں عطا فرما دیجیے۔ اے مولا تعالی اسباب کے بنانے والے آپ ہیں، کوشش کا کرنا ہمارے حق میں ہے۔ اے مولا، اے مولا تیرے مہمانوں کو تیرے بارگاہ میں تربیت کے ساتھ لے جانے اور ان کی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اے مولا جو کام، جو خدمت آپ لی ہیں، لے رہے ہیں، مولا اس کو قبول فرما لیجیے۔ اے مولا زبان، قلم، ہر ایک میں تاثیر اور اخلاص عطا فرما دیجیے۔ اے مولا مخلص احباب عطا فرما دیجیے، جو ساتھی جڑے ہیں، جڑ رہے ہیں، جوڑ رہے ہیں، اے مولا ان سب کی علم میں، عمر میں، جان میں، عال میں، اولاد میں، اے مولا ہر ایک ساتھی، ایک میرے مخلص محسن کو آپ جانتے ہیں، اے مولا ان کے احسانوں کا بہتر سے بہتر بدلہ عطا فرما۔ اے مولا ان کی عمروں میں برکت عطا فرما۔ اے مولا ان کے اعلی اولاد میں، اے مولا ان کے اعلی اولاد کو آنکھوں کی ٹھنڈک فرما۔ اے مولا ہمارے والدین کے عمروں میں برکت عطا فرما۔ اے مولا انہیں خوش رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے مولا ان کی دعاؤں میں ہمیں شامل فرما۔ اے مولا ہم میں سے جس کسی کے والدین یا والدین میں سے کوئی بھی مرحوم ہو چکے ہیں، اے مولا کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما، اعلیٰ علیین میں مقام عطا فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، ان کے لیے ہمیں ثواب جاریہ فرما۔ اے مولا بندے کا جو کام چھوٹے موٹے انداز میں ہو رہا ہے، لیکن اے مولا اخلاص عطا فرما، استقامت عطا فرما، قبولیت عطا فرما۔ اے مولا اس کو عام اور تام فرما۔ اے مولا اسلام کا بول بالا فرما۔ اے مولا دعوت اسلام کو اے مولا گھر گھر تک پہنچانے میں اے مولا ہمیں قبول فرما۔ اے مولا آپ کا دین، آپ کا حرمین، آپ کے حرمین محتاج نہیں ہیں، آپ کا قرآن، آپ کی حدیث محتاج نہیں ہے، لیکن اے مولا ہم محتاج ہیں۔ اے مولا ہمیں قبول فرما لیجئے، ہماری نسلوں کو، نسلوں کی نسلوں کو قبول فرما لیجئے۔ اے مولا دنیا تو آپ نے دی ہے، دیتے ہیں، دے رہے ہیں، اے مولا دین عطا فرما دیجئے، ایمان عطا فرما دیجئے، یقین عطا فرما دیجئے۔ اے مولا حاسدوں سے، بدخواہوں سے، شرپسندوں سے، برا چاہنے والوں سے، بغض رکھنے والوں سے، کینہ رکھنے والوں سے اے مولا حفاظت فرما لیجئے۔ اے مولا ہم سبھی ضرورت مند ہیں، بے ضرورت ذات صرف آپ کی ہے۔ اے مولا بہت سے بھائی بہنوں نے، حضرات و خواتین نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، اے مولا بہت سے لا اولاد ہیں، مولا انہیں اولاد عطا فرما۔ جو صاحب اولاد ہیں مولا ان کی اولاد کو ایک اور نیک فرما۔ اے مولا میاں بیوی میں اے مولا محبت اور الفت عطا فرما، خاندانوں میں محبت عطا فرما۔ اے مولا بہت سے حضرات نے اپنی اپنی جائز دعاؤں کے لیے کہا ہے، بہت سے بندے بیمار ہیں، مولا انہیں صحت عطا فرما، پریشان ہیں پریشانیوں کو دور فرما، مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادائیگی کی توفیق عطا فرما۔ اے مولا جان میں، جائیداد میں، آل میں، آبرو میں، ہر چیز میں عزت اور برکت اور خیر عطا فرما۔ اے مولا ہمارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، اے مولا کرنے والی ذات آپ کی ہے۔ اے مولا جب آپ کام پر لینے آئیں تو اے مولا پتے سے کام لے لیں، پانی کی ایک بوند سے آپ کام لے لیں، اے مولا آپ ہم سے کام لے لیجئے۔ اے مولا آپ عنایت فرمائیں تو کوئی آپ سے پوچھنے والا نہیں ہے، اے مولا آپ روٹھ جائیں تو کوئی آپ کو منانے والا نہیں ہے، اے مولا آپ مان جاتے ہیں، اے مولا آپ مانگنے والے سے خوش ہوتے ہیں، اے مولا زندگی بھر آپ سے مانگنے والا، آپ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھانے والا عطا فرما۔ اے مولا آپ کے سامنے جھکنے والی پیشانی، اے مولا آپ کے سامنے گڑ گڑانے والی زبان، آپ کے سامنے رونے والی آنکھ، اے مولا آپ کے لیے آپ کے حکم پر چلنے والے پاؤں، اے مولا آپ کے حکم پر رکنے والے پاؤں عطا فرما۔
اے مولا دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے اوپر سے نیچے سے ہر طرف سے خیر اور بھلائی عطا فرما۔ اے مولا تعالی ہندوستانی مسلمانوں کی، اسلام کی، مسلمانوں کی، مدرسوں کی، خانقاہوں کی، دینی تحریکوں کی حفاظت فرما۔ اے مولا ہمیں اتحاد اور اتفاق کرنے والا فرما، اسلام کو، مسلمانوں کو غلط طور پر پیش کرنے سے محفوظ فرما۔ اے مولا کریم، اے مولا کریم، آپ کے خزانے بے انتہا ہیں۔ اے مولا آپ کے خزانوں میں سے آپ عنایت فرمائیں تو ذرہ برابر کمی نہیں ہوگی۔ اے مولا تعالی ہماری ضرورتیں پوری ہو جائیں گی۔ اے مولا دین و دنیا کی ضرورتیں پوری فرما، دنیا میں آخرت میں سرخروئی عطا فرما۔ اے مولا کام کی راہیں آسان فرما۔ اے مولا بولنے میں لکھنے میں اخلاص عطا فرما۔ اے مولا قبول فرما لیجئے۔ اے مولا مقبولیت عطا فرما دیجئے۔ اے مولا تاثیر عطا فرما دیجئے۔ اے مولا حرمین شریفین کی برکتیں، اے مولا بانٹنے والا، حرمین شریفین کی برکتوں کو اپنی زندگی میں لے کر چلنے والا فرما دیجئے۔ اے مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھلائی کی دعائیں مانگی ہیں مولا ان سب میں ہم سب کا حصہ عطا فرما۔ اے مولا کریم جن برائیوں سے، جن چیزوں سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے پناہ مانگی ہے مولا ان سب سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک ورسولک وحبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ونعوذ بک من شر ما استعاذ منہ نبیک ورسولک وحبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وانت المستعان والک البلاغ، ولا حول ولا قوة الا باللہ، ولا حول ولا قوة الا باللہ، ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، برحمتک یا ارحم الراحمین، والحمد للہ رب العالمین۔ جی جزاکم اللہ خیرا، اللہ تعالی آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، اللہ تعالی ہم سب کو قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔